على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدي دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن صالحی والوتر الموتور صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور بار الہ پروردگارہ اس صفحے عذاب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جتنے مومنین و مومنات جہاں جہاں سے جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم کو عبادت میں شمار فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں آج کی اس مجلس کے لنگر نیاز کا جو انتظام ہے میرے بھائی فقیر حسین صاحب کی طرف سے کیا گیا پروردگارہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما پروردگارہ مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر میں سے واحد ہیں کلمہ حق کہنے والے پروردگارہ ان کے باقی رشتہ داروں کے دل میں بھی ولایت علی محبت آل محمد عطا فرما پروردگار ان کے والدین کو مرحومین کو ان کے خاندان کو حاضرین کے مرحومین کو ملت کے شہداء کو بانیان مجلس کو اور جتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں پروردگار بالخصوص وہ جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں پروردگار تمام مرحومین کو کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرما پروردگار جتنے مومنین مریض ہیں تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما پروردگارہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے حاضرین کے عزیز و اقارب میں رشتہ داروں میں پروردگار جس مومن کے دل میں دعا ہے پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی ام رباب کی اجڑی گود کا پروردگارہ تمام بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما بار الہ اس مشکل دور میں جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کا واسطہ بی بی سکینہ کی قید کا واسطہ تمام بے گناہ مومنین کو رہائی نصیب فرما ہاتھوں کو بلند کریں گے پروردگارہ بار الہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے پروردگارہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا کر سکے کیونکہ ہمارا بال گناہوں میں اٹا ہوا ہے لیکن تو رحمان و رحیم ہے تو غیب مطلق ہے پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کہلا رہے ہیں پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس قابل بنا دے کہ اپنے آقا و مولا کے سامنے پیش ہو سکیں ہمیں ہمارے آقا و مولا کے سامنے پیش ہونے کی توفیق عطا فرما صلوات بھیجیں گے مل کے بآواز سے بلند معزز سامعین گرامی ارباب دانش بہت پڑھے لکھے لوگ بہت معزز اور باشعور مجمع آج 1441 ہجری 7 محرم الحرام آج 7واں دن ہے ہم سفر ہوئے 7واں دن ہے ہم ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں لیکن ایک التجا کرتا چلوں کہ ان 7 دنوں میں ہم نے پرسہ بھی پیش کیا اور میں نے پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کی اس عشرہ محرم کے بعد اگر آپ اپنا محاسبہ کریں اگر روزانہ آپ کو آپ کے امام وقت کی یاد نہیں آتی نا آپ کا پرسہ تو قبول ہوا لیکن آپ نے اس یونیورسٹی سے محمد و آل محمد کے علم کے خزانے سے کیا حاصل کیا تو لہٰذا جب بھی مجلس میں آتے ہیں یہ یونیورسٹی ہے یہ ہماری درسگاہیں ہیں یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جایا کیجیے عزم ثابت جیسے میں ہمیشہ عمل بتایا کرتا ہوں آج جو میں نے آپ کو عمل بتانا ہے کہ دیکھیے ہر بندہ اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے کچھ عمل واجب ہوتے ہیں کچھ مستحب ہوتے ہیں اور کچھ کام مباح ہوتے ہیں مباح کسے کہتے ہیں چلنا پھرنا کھانا اٹھنا بیٹھنا اپنی زندگی کے روز مرہ کے جو کام ہیں یہ مباح کام ہے مباح اسے کہتے ہیں جس کا نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے
اب کھانا ہم اپنے لیے کھاتے ہیں، پانی ہم اپنے لیے پیتے ہیں، چلتے پھرتے اپنا کام اپنا رزق، لیکن جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ نے وہ کر لیا تو آپ کا ہر مباح کام ثواب کے زمرے میں آ جائے گا۔ کیسے؟ راہ چلنے لگے، کھانا کھانے لگے، پانی پینے لگے، کوئی بھی اپنا کام شروع کرنے لگے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دکاندار ہے، جس کا جو شعبہ ہے، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے، اپنے ہر کام شروع کرنے سے پہلے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مومنات جب گھر کا کام شروع کرتی ہیں، کھانا پکانا، آٹا گوندنا، جو بھی کام کر رہی ہیں آپ نے اپنے کام کی ابتدا میں نیت کرنی ہے، میں یہ کام کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ جب آپ ہی نیت کریں گے قربتاً الی اللہ کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر دیکھیے اس کام میں کیسی برکت آتی ہے۔ کتنا آسان سا عمل ہے، ہم کھانا اپنے لیے کھاتے ہیں، پانی اپنے لیے پیتے ہیں، لیکن جب ہم نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ تو وہ ہمارا مباح کام ثواب شمار ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے میرے کو آواز سے بلند۔ سلامت رہا۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے پیچھے 6 دن اور آج بھی معرفت امام زمان پہ بھی گفتگو کرنی، اور اپنے موضوع کا جو ہے آج یہاں پہ میرا اختتام بھی ہوگا۔ معرفت امام زمان، اپنے وقت کے امام سے رابطہ پیدا کیجیے۔ کل بھی میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جن لوگوں کا اپنے امام سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ کل جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا اپنے موضوع کو کہ امام حسن علیہ السلام نے طواف کعبہ کے دوران طواف کو چھوڑا اور بھوکے کو کھانا کھلایا اور 4 حج کا ثواب۔ ایک جواب میں آپ کو دے چکا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، ان پہ گریہ کرنے کا اتنا اجر و ثواب کیوں ہے؟ آج اس سوال کا جو جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ کسی عام بندے نے نہیں، یہ آپ کے وقت کے امام نے جواب دیا۔ اب جس کی طبیعت ہے جواب سننے کی، مل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ موضوع میرا تھا سار اللہ وابن سارئی، اے وہ معصوم کو فرما رہے ہیں، اے وہ کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے، اے وہ کہ جس کے بابا کے خون کے بدلے کا طلبگار بھی خود خدا ہے، اے وطر الموتور، اے منفرد، اے یونیک، اے سب سے جدا، کیا انفرادیت ہے میرے آقا مولا حسین کی۔ آج دوسرا جواب سنیے کہ اتنا ثواب کیوں ہے۔ علامہ ہلی، آپ نے علامہ ہلی کا نام سنا ہے، ہمارے مذہب جعفریہ کی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ کسے کہتے ہیں علامہ ہلی؟ جس نے مغل بادشاہ کو شیعہ کر دیا تھا۔ وقت ملا تو کہیں واقعہ بھی سناؤں گا کیسے شیعہ ہوا تھا۔ علامہ ہلی اپنے دور کے واحد ایسے مجتہد، ایسے بزرگ عالم کہ کم سنی میں مجتہد تھے۔ کیا علم تھا اپنے علم کا۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کو تنگ کر رہے تھے کہ ان کے بابا ان کی طرف بڑھے، ان کو پکڑنے کے لیے۔ علامہ ہلی نے واجب سجدے والی آیت تلاوت کر دی۔ باپ سجدے میں گئے، سجدہ ادا کیا، یا پھر اس علامہ ہلی کے پیچھے دوڑے، علامہ ہلی نے پھر آیت پڑھ دی۔ علامہ ہلی 70 سال کی عمر ہے، کربلا پیدل جا رہے ہیں۔ ہلنے سے شفق کیا شروع، سواری موجود ہے، پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ یہ 40 کا پیدل سفر اب نہیں شروع ہوا، بہت پہلے سے شروع ہے۔ پیدل جا رہے ہیں کربلا، زیارت کی، زیارت سے واپس پلٹے۔ کربلا پیدل جانا بہت اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ایک مغربی ٹی وی چینل نے 40 کے موقع پہ ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو۔ 40 کے موقع پہ ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، سوال کیا کہ یہ کون سی زبان جانتے ہیں؟ جواب ملا یہ عربی زبان جانتے ہیں۔ تو عربی میں ان سے سوال کیا گیا آپ کا سن کتنا ہے، آپ کی ایج کتنی ہے؟ کہا میں 86 سال کا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بصرہ سے۔ کب سے چلے ہیں؟ 6 دن پہلے، 7ویں دن پہنچوں گا۔ کس لیے آئے ہیں؟ جواب سنو گے اس بزرگ کا، وہ کمر کو نون سے الف کر کے کہتے ہیں وہ سامنے جو دھندلا سا گنبد دیکھ رہے ہو نا، اس میں کشش ایسی ہے کہ اس عمر میں کھینچ لایا۔
یہ سید الشہداء کی انفرادیت ہے، اس میں کشش ایسی ہے۔ اچھا تو آہستہ آہستہ قدم کیوں اٹھا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم کیوں لے ہو؟ ایک تو 6 دن چلنے کے بعد میری ٹانگوں میں اب جان نہیں رہی، اور دوسرا میں نے سید سجاد سے سنا ہے کہ ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکوں۔ علامہ ہلی اپنے وقت کے عالم دین کربلا سے واپس پلٹے، واپس آ رہے ہیں، یہ راستے میں ایک نوجوان خوبصورت باہیبت باروق ایک نوجوان کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے عالم بزرگ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا ہم سفر بن سکتا ہوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک مشاہدہ کیا علامہ ہلی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سفر کرنا تو میری خوش بختی ہے، چلیے کیوں نہیں ہم سفر بنتے ہیں۔ جب ہم سفر بنے تو گفتگو کا آغاز ہوا۔ جیسے گفتگو کی، علامہ ہلی 70 سال کی ایج میں ہے، پوری دنیا مقلد ہے، پوری دنیا تقلید کرتی ہے، علامہ ہلی کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں لوگ مجھے عالم وقت کہتے ہیں، سارا علم تو اس کے پاس ہے، سب کچھ تو یہ جانتا ہے۔ اب حیران ہے، پریشان ہے۔ دیکھیے وہ کون تھے، وہ آپ کے امام وقت تھے، لیکن علامہ ہلی پہچان نہیں پا رہے۔ کیوں؟ جب تک امام وقت آپ میں موجود ہیں، غائب نہیں ہے، ہماری آنکھوں پہ پڑتا ہے، لیکن جب تک خود امام نہ چاہیں ہم امام کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اب علامہ ہلی سوچ رہے ہیں کہ یہ سارا علم تو ان کے پاس ہے۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، 16 جواب لکھے، 16 سوال کیے علامہ ہلی نے سفر کے دوران، جن کے جواب خود پہ نفس نفیس روبرو لائیو امام زمانہ سے حاصل کیے ہیں۔ میں نے 2 سوال سنانے۔ پہلا سوال کیا کہ ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ بعض فقہا ایسے کہتے ہیں لیکن مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو امام زمانہ آپ کا وقت کا امام حجت خدا 12ویں آقا 12ویں سرکار آپ کے وارث آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ علامہ ہلی جب اپنے گھر جاؤ گے نا تو تمہاری گھر کے اندر فلاں کمرے میں جو تمہاری لائبریری ہے، 4تھے قفصے میں جانا، فلاں کتاب میں فلاں کتاب نکالنا، سطریں گننی شروع کرنا، فلاں سطر میں میری جد امام صادق سے ایک روایت ہے، وہ روایت پڑھنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب علامہ ہلی حیران پریشان کہ میری لائبریری کو یہ کیسے جانتے ہیں؟ ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، لیکن وقت کے امام ہیں، جب چاہیں گے تب پہچانیں گے۔ اچھا ایک اور سوال کیا، دوسرا سوال جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، تمہید باندھی ہے۔ دوسرا سوال کیا، آقا مولا میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جو بندہ جو مومن امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہائے، اس کا اتنا آنسو ہو کہ مچھر کا بال تر ہو جائے تو اس کی شفاعت رسول خدا کرے۔ میں نے یہ سنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے روایت خود پڑھی ہے، اس پہ یقین بھی رکھتا ہوں، لیکن گناہگار ہوں، مجھے اطمینان قلب چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے کہا یہ سوال جو تمہارے ذہن میں ہے، تم نے تو مجھے عالم سمجھا تھا، میں تیرے وقت کا امام۔ قدموں میں گر گئے، آقا مولا میں تو اس دن کے انتظار میں تھا کہ کب میرے مولا کا مجھے دیدار نصیب ہو۔ مولا کہتے ہیں سن، اب اگر سوال کیا ہے نا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے، شفاعت رسول خدا کریں گے۔ تو مولا نے ایک واقعہ سنایا۔ مولا کہتے ہیں پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنے قافلے کو لے کے چلا، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، تنہا ہو گیا۔ کیسے منفرد ہے میرے مولا، کیسے یونیک ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قافلے سے جدا ہو گیا، تنہا ہو گیا، بھولا بھٹکا، بھوک پیاس سے برا عالم آیا ایک جھوپڑی کے باہر، آگے سوال کیا کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ اب اس جھوپڑی میں ایک ماں اور ایک بیٹا رہتے تھے، ان کی کل جو جائیداد تھی، امام زمانہ بتا رہے ہیں، ان کی کل جو جائیداد تھی وہ ایک گائے تھی۔ بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا کہ اب اللہ جانے کہاں سے آیا، مسافر ہے، گائے کو ذبح کیا، اس کو کھلا دیا، اس کا صبح کا کھانا بھی کر دیا، شام کا بھی۔ اس نے رات کو نہیں بتایا میں کون ہوں، صبح جاتے وقت یہ امام زمانہ واقعہ سنا رہے علامہ ہلی کو، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، غیبت نعمانی میں یہ درج ہے، علامہ ہلی کے زندگی نامے میں یہ 16 سوال درج ہے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ
کہ اس نوجوان نے اور اس کی ماں نے اپنا کل ترکہ اس کے لیے نشاور کر دیا. اب صبح جاتے وقت اس نے بتایا کہ میں فلاں سلطنت کا بادشاہ ہوں, کبھی مشکل پیش آ جائے تو میرے پاس آ جانا. اب بادشاہ چلا گیا. اب ان پہ فاقے آ گئے, بھوک سے برے حالات. اس کی ماں نے کہا بیٹا بادشاہ نے کہا تھا کوئی مشکل بنے تو میرے پاس آنا. اب چلے پوچھتے پوچھاتے آئے, پہنچ گئے بادشاہ کے دربار پہ. تو اب اندر نہیں جانے دیتے. اب اندر پیغام بھجوایا کہ بادشاہ سے کہو جنہوں نے تم پہ اپنا کل ترکہ نشاور کیا تھا وہ آئے. بادشاہ نے کرسی چھوڑی, خود استقبال کے لیے آیا, اندر لے کے آیا, کھانا پیش کیا, استقبال, احترام, عزت پیش کرنے کے بعد اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا. توجہ کیجئے گا, اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ انہوں نے اپنا کل ترکہ میرے اوپر نشاور کر دیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, تو اس کے لیے اب میں کیا پیش کروں. کسی نے کہا اپنے تاج کا ایک موتی دے دیجئے, کسی نے کہا 100 اشرفیاں دے دیجئے, کسی نے کہا 100 گائیں دے دیجئے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ. لیکن بادشاہ سمجھدار تھا, اس نے کہا نہیں, انہوں نے اپنی زندگی کی کل محنت کل ترکہ مجھ پہ نشاور کیا, حق یہ ہے کہ میں اپنی ساری سلطنت سے اس کے حوالے کر دوں. اب مولا نے کہا میں نے تمہیں یہ واقعہ اس لیے بتایا, سمجھو اس سے کہ مولا حسین نے جب دین پہ مشکل بنی تو مولا نے کہا پروردگارہ میرے بیٹے حاضر, میرے اصحاب حاضر, میں اپنا سر دوں گا, اگر سر سے نہ بات بنی تو بہن کی چادریں حاضر, اپنا 6 ماہ کا دوں گا, 32 سال کا دوں گا, 97 سال کا دوں گا. مولا نے اپنا سب کا سب کچھ لٹا دیا دین خدا پہ. تو اب خدا کہتا ہے کہ اجر حسین پہ گریہ کرنے والوں کے لیے اجر گریہ میں اگر جنت دے دوں بہت کم ہے. یہ ہے عظمت حسین. صلوات بھیجیں گے دل کے بابا سے. میں نے ابتدائی کلام میں آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آزاد کی 33 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میرا جو موضوع تھا میں نے زیارت وارثہ سے 3 لفظوں کو لے کے چلا تھا. اسی زیارت وارثہ میں ایک اور آگے جملہ آ رہا ہے, لم تنجس کل جاہلیہ, کہ اے وہ جس کو جہالت کی نجاست چھو بھی نہیں سکتی. یہ امام جعفر صادق مخاطب ہیں آقا و مولا امام حسین علیہ السلام سے. قرآن مجید میں بھی ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو قبر مقدس میں ایک دن میں نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے سوچا کہ یہ رجس نجاست, یہ جو رجس کا یہاں پہ لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے. تو میرے گھر کے جو قم کے اندر حوزہ علمیہ قم میں بہت بڑی بڑی لائبریریاں, مجھ سے جو نزدیک لائبریری پڑھتی تھی وہ حرم کے ساتھ آیت اللہ مراشی نجفی کی لائبریری ہے. وہ ایسی لائبریری ہے وہاں پہ آپ کو دنیا عرب کی لغات مل جائیں گی, ہر قسم کی کتاب. میں نے سوچا میں جاؤں گھر سے اٹھ کے وہاں جا کے میں مختلف لغات نکالوں اور رجس کا معنی تلاش کروں. میں نے یہ سوچا, پھر میں بیٹھ گیا, میں نے ارادہ ترک کر دیا. میں نے کہا خدا ارادہ کر رہا ہے کہ رجس کو دور رکھے گا, محمد والے محمد سے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے. اب نتیجہ مل گیا, فیصلہ ہو گیا, جو ان سے دور ہے وہ رجس ہے. چلیے گا میرے ساتھ. پھر میں نے کوشش کی, میں نے کہا قرآن سے ڈھونڈوں کہ اور کہاں پہ قرآن مجید میں رجس کا لفظ آیا, رجس کا ذکر کہاں پہ آیا. تو میں نے جب تلاش کیا تو مجھے ملا سورہ مائدہ کے دروازے پہ جب دستک دی تو 90 نمبر آیت ہمیں بتاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام الرجس من العمل الشیطان, کہ جوا, شراب اور ازلام اور انصاب, جوا, شراب, ازلام اور انصاب, یہ عربوں کے ازلام اور انصاب 2 کھیل ہوا کرتے تھے. یہ کیا ہے, عمل شیطان میں سے. تو پتہ چلا یہ 4 چیزیں جو ہیں رجس ہیں سورہ مائدہ کے مطابق, شراب, جوا, انصاب اور ازلام. تو شراب کو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نجاست ہے, توجہ کیجئے گا, یہ جو رمضان گزرا اس میں نہیں, اس سے پچھلے رمضان میں ایک بندے نے کالم لکھا تھا اخبار میں, اس نے نعوذ باللہ
معاذ اللہ کہا تھا کہ مولا متقیان نے فلاں چیز پی کے نماز پڑھائی تھی، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ شراب رجس ہے، اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ رجس سے دور ہے، اب چاہے وہ مفتی ہو یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، جب ان سے یہ اہل بیت سے ان چیزوں کی نسبت دے گا تو وہ پی ایچ ڈی نہیں، پھر پی سے پھرا ہوا دماغ ہے۔ محمد و آل محمد سے رزق کو دور رکھا۔ کسی نے سوال کر لیا چھٹے لالے بلائے سے کہ مولا انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں، سورہ یاسین نہیں پڑھی کن فیکون؟ ہاں مولا پڑھی ہے۔ پروردگار جب ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن فیکون تو تب ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ کن فیکون تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، وہ کہے تو کیسا ہوا، تو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ محمد و آل محمد سے اب ہمیں رزق کا معنی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اس در سے دور ہے، حسنین سے دور ہے، پنجتن پاک سے دور ہے، اس گھرانے سے دور ہے، وہ نجاست۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لو ایک اور آیت سنو، صرف یہی تک میں نہیں رکا، میں نے پھر تلاش کیا کہ اور کہاں رجس آیا ہے۔ توجہ میرے ساتھ چلیے گا، اب میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، معراج کروانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ میں نے پھر جا کے ڈھونڈا، سورہ حج کی 30 نمبر آیت مجھے ملی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا۔ سورہ مبارکہ حج کی اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بت پرستی بھی رجس ہے، بت پرستی بھی نجاست ہے۔ اب 5 چیزیں ہو گئی، شراب، جوا، انصاب، ازلام، بت پرستی بھی نجاست، یہ 5 کی 5 چیزیں نجاست۔ ادھر سے پروردگار ذوالجلال والاکرام اللہ تبارک و تعالی ارادہ کر رہا ہے کہ محمد و آل محمد سے رزق کو دور رکھے گا۔ یہ نہیں کہا محمد و آل محمد کو رزق سے دور رکھے گا، یہ کہا رزق کو ان سے دور رکھے گا۔ رزق آنا چاہے گا، میں نہیں آنے دوں گا۔ توجہ نہیں کی کہ میں پہنچا نہیں سکا۔ موسم بھی گرمی کا، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا، خون جگر لگا رہا ہوں، قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ بت پرستی رجس ہے۔ آؤ آپ کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ پیش کروں، ابھی آپ کے دل ادھر سے اچھل کے نجف نہ جائیں تو پھر کہنا میرے بھائی مکتبہ اہل سنت کے امام ہیں امام شافعی۔ امام شافعی سے ان کے بیٹے نے سوال کیا بابا مجھے نا 10 عالی قدر اصحاب کے نام بتائیے۔ انہوں نے کہا فلاں 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 فلاں، نام لیتے آئے 9 10، جب 10ویں نام پہ پہنچے تو امام شافعی کا بیٹا کہتا ہے بابا علی دشمنی کی حد ہو گئی کہ 10ویں نمبر پہ بھی میرے مولا کا نام نہیں لیا آپ نے۔ امام شافعی کہتے ہیں تو نے اصحاب کا پوچھا، علی نفس رسول ہے۔ آج ہماری بارگاہ کی آخری مجلس ہے، کل چوک میں چوکی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ چلنا آج میرے ساتھ، ذرا سلوات بھیجیں گے میرے ساتھ۔ تو نے مجھ سے اصحاب کا پوچھا، علی نفس رسول ہے، کیسے بابا؟ تو نے سورہ آل عمران نہیں پڑھی ہے تو اس آیت پر نہیں پہنچا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ علی موالا سے پہلے چاہے کچھ بھی ہو، موالا کے بعد نفس رسول ہے۔ صلوات بھیجیں گے۔ دیکھیے بت پرستی رجس ہے، دور رکھا ہے محمد و آل محمد سے اس کو، ان کو ان سے نہیں، اس کو ان سے، اس گھرانے سے۔ تو ایک کلیہ ایک معیار ملتا ہے کہ ہمارے بھائی اہل سنت بھی باقی اصحاب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن میرے مولا کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کر کے۔ کیوں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ کرم اللہ وجہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جس پہ اللہ نے کرم کیا۔ کرم کیا کیا؟ کہ اسلام سے پہلے بھی علی مرتضیٰ شیر خدا کی پیشانی، وہ پیشانی ہے جب جو کبھی بدھو کے سامنے اب اس آیت نے ہمیں ایک میزان دے دیا، ایک ترازو دے دیا، ایک فارمولا دے دیا۔ اگر تلاش کرنا چاہو کہ اہل بیت کون ہے اور امت کون ہے تو تلاش کر لینا، اسلام سے پہلے کی زندگی پڑھ لینا، بعد کی پڑھ لینا، سب واضح ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں گے مل کے باوا سے۔ میرے بھائیوں کے مکتب کی ایک شخصیت نے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں مطالعے کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا، جہاں تک میرا مطالعہ 70 مرتبہ ایک جملہ آیا ہے، یہ کتابوں میں لکھا گیا، اللہ جانے ویسے کتنی مرتبہ ہوگا، لولا علی لا ہلاکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے 70 مرتبہ۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کتنی مرتبہ تک آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ ایک صلوات بھیجیں گے مل کے بعد۔ یہ آنی جانی چیز ہے، جو چیز آنی جانی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لولا علی لا ہلاکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ کہاں پہ کہا گیا؟ خلیفہ ثانی کا دور ہے، ایک واقعہ، ایک فیصلہ لے کے آیا گیا اس کے دربار میں۔ فیصلہ کیا تھا؟ ایک بہت ثروت مند آدمی، ایک بہت امیر آدمی اس دنیا سے چلا گیا تھا، مر گیا تھا۔ اس کی جائیداد بہت تھی، اس کی دولت بہت تھی، لیکن اس کے 3 غلام تھے، ایک بیٹی تھی۔ اس نے جو وصیت نامہ تحریر کیا تھا، وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ میرے ایک غلام کو جو ہے ساری دولت اور میری بیٹی کا رشتہ دے دیا جائے، اور ایک غلام کو جو ہے آزاد کر دیا جائے، اور ایک غلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب کسی غلام کا نام نہیں لکھا ہوا، قتل کسے کرنا ہے، آزاد کسے کرنا ہے، اور بیٹی اور دولت کسے دینی ہے۔ صلوات بھیجیں گے مل کے آواز دوبارہ بتا۔ مقدمہ کیا آیا؟ ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا، دربار میں مقدمہ پیش ہو رہا ہے کہ وہ ثروت مند آدمی تھا، وہ مر گیا، اس نے وصیت کی، 3 اس نے غلام چھوڑے تھے، بہت زیادہ دولت چھوڑی تھی، اور ایک بیٹی چھوڑی تھی۔ اس نے وصیت میں لکھا میرے ایک غلام کو میری بیٹی اور ساری دولت دے دینا، ایک کو قتل کر دینا اور ایک کو آزاد کر دینا۔ وصیت میں لکھا نہیں تھا۔ اب قتل کس کو کریں، آزاد کس کو کریں، اور بیٹی اور دولت کسے دیں؟ اب مشکل بن گئی۔ اب مشکل بنے تو کہاں جایا جاتا ہے؟ مشکل کشا کے دروازے پہ۔ سلمان موجود تھے وہاں پہ۔ مشکل کشا کے سامنے جب مشکل آئے تو مشکل کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا۔ اب اس کو حل کون کرے گا؟ مشکل کشا بلایا گیا، آقا و مولا کو آ گئے دربار میں، کیونکہ وقت ایسا تھا۔ مولا نے ہر جگہ پہ مدد کی ہے، مولا نے کبھی کسی سائل کو خالی پلٹایا نہیں، یہ بھی ایک سوال تھا۔ مولا تشریف لے آئے، مولا نے ان تینوں کی طرف دیکھا، جانتے پہلے بھی تھے، دوبارہ پوچھ لیا کہ کیا ماجرا ہے۔ سارا ماجرا مولا کے سامنے پیش ہوا۔ مولا نے کہا کمبر جیوار سے ممبر، کمبر دشمن کے سامنے، کمبر جیوار سے ممبر، اپنی تلوار لاؤ۔ کیوں کہا اپنی تلوار لاؤ؟ ذوالفقار بھی پاس تھی؟ نہیں دی، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں طاقت ہی نہیں کہ دستہ ذوالفقار پہ ہاتھ رکھے۔ کمبر اپنی تلوار لاؤ۔ کمبر نے تلوار بے نیام کی، لے کے آئے، پہلے غلام کو بلایا، آؤ ادھر، یہ تلوار لو، اپنے مالک کی قبر کھودو، اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ مولا نے کہا
اس غلام نے، اس نوکر نے تلوار کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، پچھلے قدموں ہٹ گیا پیچھے. اس نے کہا مرتا مر جاؤں گا، خاک کھا لوں گا، پیاس سے مر جاؤں گا، یہ کام کبھی نہیں کروں گا. مولا نے کہا تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ. یہ ایک طرف کھڑا ہو گیا. دوسرے کو بلایا، یہ تلوار پکڑو. کیا کرنا ہے؟ جاؤ اپنے مالک کی، اپنے آقا کی قبر کھولو، اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ. اب اس نے تلوار پکڑ لی، ایک قدم اٹھایا، اللہ جانے ضمیر نے اندر سے جھنجھوڑا، پچھلے قدموں پیچھے پلٹا، تلوار کو رکھ دیا. مولا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. مولا نے کہا تم بھی ایک طرف کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا. تیسرے کو بلایا، اب تو آ، اب تیری باری. جب اس کو بھی یہی جملہ کہا کہ جاؤ اپنے آقا کا سر لے کے آؤ قبر میں سے، تو اس نے دوسری بات ہی نہیں سنی، تلوار اٹھائی، دوڑ پڑا قبر کی طرف. مولا نے کمبر کو اشارہ کیا، ادھر سے جا کے اس نے قبر پہ ہاتھ رکھا، کمبر نے گردن پہ ہاتھ رکھا، پکڑا، بازو سے گھسیٹتے ہوئے واپس لے آئے. اب فیصلہ ہونے لگا. مولا نے کہا یہ علی مرتضیٰ شیر خدا فیصلہ کر رہے ہیں. مولا نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ اپنے مالک کے ساتھ وفادار تھا. بیٹی کا رشتہ بھی اسے دے دو، دولت بھی اس کے نام کر دو. وہ چلا گیا. مولا اس کا کیا کریں؟ دوسرے کا کیا کریں کہ جس نے تلوار پھینک دی تھی، ایک قدم اٹھایا تھا. مولا کہتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی مالک کی کچھ وفاداری تھی، اسے آزاد کر دو. تیسرے کو کیا کرنا ہے؟ کمبر اس کی گردن اڑا دو. ہمیں بے وفا نہیں چاہیے. بیعت کے دوران جب یوم غدیر پہ بیعت ہوئی تھی تو پوچھا گیا تھا مولا آپ کی طرف سے کیا ہے، ہماری طرف سے کیا ہے؟ مولا نے کہا جو تم میں سے وفاداری کرے گا میں علی شفاعت کروں گا. بے وفا نہیں چاہیے. صلوات بھیجیں گے مل کے بابا. یہاں پہ کہا اس نے لولا علی اللہ لکا. یہ ایک مرتبہ تھا، اگر یہ ساتھ دیتا تو میں آگے بھی چلتا رہتا. دوسری مرتبہ کب کہا؟ آواز پہنچ رہی ہے آخر تک؟ ماشاءاللہ. اگر آواز پہنچ رہی ہے تو ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. ایک موقع ایسا آیا، حضرت سلمان گزر رہے ہیں مسجد نبوی کے سامنے، مسند پہ ایک بندہ بیٹھا ہے. اس نے حکم دیا کہ یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے اس کی گردن اڑا دو. سلمان نے دیکھا کہ کوئی بے جرم و بے قصور بے خطائی نہ مارا جائے. اندر آ گیا. جناب سلمان اندر آئے، آ کے پوچھا بھائی اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ کہا یہ مشرک ہو گیا ہے، یہ ملحد ہو گیا ہے، اس نے خدا کا انکار کیا ہے. توجہ تو ہے نا؟ اس نے خدا کا انکار کیا. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہوں، میں حق سے بھاگتا ہوں. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں جس کو نہ میں نے چلتے دیکھا ہے نہ میں نے بولتے دیکھا ہے، اور بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. اس نے 5 چیزیں بتائی. کون کون سی؟ پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میں حق سے بھاگتا ہوں. دوسری بات یہ کہتا ہے میں فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہوں. تیسری بات یہ کہتا ہے میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں. چوتھی بات یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں جس کو نہ میں نے چلتے دیکھا نہ میں نے بولتے دیکھا. پانچویں بات یہ کہتا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. سلمان نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا. 10ویں درجے پہ ہے ایمان کے سلمان. سر سے پاؤں تک دیکھا. دوڑے ہیں مولا کے گھر کی طرف. مولا جی سید و سردار آقا مسجد نبوی جی جانتا ہوں. کیا ہوا؟ وہاں پہ اس طرح ایک بندہ. صلوات بھیجیں گے مل کے بآواز دوبارہ جلدی سے ایک مرتبہ دوہرا دو.
کہ مسجد نبی میں ایک بندہ قتل ہو رہا ہے. سلمان نے دیکھا, پاس آئے, پوچھا اس کو کیوں قتل کر رہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ملحد ہو گئے, یہ مشرک ہو گئے, یہ کافر ہو گیا. یہ کہتا ہے میں حق سے بھاگتا ہوں, اور یہ کہتا ہے کہ میں فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہوں, اور یہ کہتا ہے میں بغیر ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہوں, اور یہ کہتا ہے میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں جس کو نہ میں نے چلتے دیکھا نہ میں نے بولتے دیکھا, اور یہ کہتا ہے میں نے بغیر دیکھے میں گواہی دیتا ہوں. اب سلمان ان کی طرف دیکھ کے جب بڑھے ہیں نا مولا کی گھر کی طرف, اس سے پہلے جناب سلمان نے ایک جملہ کہا تھا. سلمان کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو اس کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے؟ ایمان کے فیصلے تو وہ کرے جو کل ایمان ہو. سلمان آئے, مولا کو بلایا, مولا کو لایا گیا, مولا آئے. مولا نے اس بندے کو سر سے پاؤں تک دیکھا. دیکھنے کے بعد مولا کہتے ہیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ مولا یہ مشرک ہو گیا, مولا یہ ملحد ہو گیا, مولا یہ کافر ہو گیا. کیا کہتا ہے؟ مولا یہ کہتا ہے کہ میں حق سے بھاگتا ہوں. مولا کہتے ہیں حق سے تو تم بھی بھاگتے ہو, یہ مشرک نہیں ہے, یہ مومن ہے. مولا یہ زبان سے اقرار کر رہا ہے, یہ اقبال جرم کر رہا ہے, سر نہ گرم کرے تو کیا کرے؟ مولا کہتے ہیں نہیں یہ مومن ہے. یہ کہتا ہے میں حق سے بھاگتا ہوں. مولا کہتے ہیں حق سے تو تم بھی بھاگتے ہو, موت ہے حق. علی شیر خدا, علم لدنی سلونی سلونی قبلن تفقدونی. مولا کہہ رہے ہیں موت ہے حق. تم میں سے کون ہے جو موت سے نہیں بھاگتا؟ پریشانی کا عالم, دربار میں سناٹا. اچھا مولا یہ ایک اور طریقے سے ایک اور چیز بھی کہتا ہے کہ میں فتنہ اور فساد کو دوست رکھتا ہوں, جبکہ اسلام میں کہا گیا کہ فتنہ اور فساد کو دوست نہ رکھو, اس سے دور جاؤ. مولا کہتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے. تو یہ آیت نہیں پڑھی الاولاد والاموال فتنہ؟ تو اولاد اور اموال فتنہ ہے. تم کیا اپنی اولاد اور اپنے مال کو دوست نہیں رکھتے؟ مولا رکھتے ہیں. تو یہ حق پہ ہے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ علی شیر خدا ہے. وہ سارا دربار ایسے ہی پریشان تھا جیسے اب آپ پریشان ہیں سوال سن کے. اب دو چیزیں ہو گئی. مولا یہ ایک اور بات بھی کہتا ہے. یہ کون سی بات کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کھاتا ہوں. علی شیر خدا, مولا متقیان امیر کائنات مسکرا کے کہتے ہیں مچھلی کو کبھی ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ چلیں گے میرے ساتھ. مچھلی کو کبھی ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ تین باتیں کلیئر ہو گئی, تین طرف سے یہ مومن ہو گیا. اب دو چیزیں بچی ہیں. مولا یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جس کو میں نے نہ چلتے دیکھا ہے نہ بولتے دیکھا ہے. مولا کہتے ہیں سلمان جی وارث قرآن, جی کل ایمان, جی عدو منافق و شیطان, جاؤ قرآن اٹھا کے لاؤ. قرآن اٹھا کے لایا گیا, سامنے رکھا میرے مولا نے ہاتھوں پہ. مولا نے کہا دکھاؤ یہ چلتا یا بولتا ہے, ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, یہ حق پہ ہے. چار چیزیں کلیئر ہو گئی. پانچویں چیز, مولا یہ کہتا ہے میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں, جبکہ اسلام کا قانون ہے, شریعت محمدیہ کا قانون ہے کہ گواہی اس کی ہوگی جو عینی شاہد ہوگا, جس نے دیکھا ہوگا. مولا یہ کہتا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. مولا مسکرا کے کہتے ہیں کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں. تو پھر پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ. جب دیکھا نہیں تو گواہی کیوں دیتے ہو؟ یہ مومن ہے. تو یہاں پہ کہا لولا علی اللہ لگا. یہ دوسرا موقع تھا. 70 موقع ہیں. چلو آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے تیسرا موقع بھی گنواتا چلو. ایک اور فیصلہ آیا. یہ ذرا ریاضی کا مسئلہ ہے, میتھ کا سوال ہے. فیصلہ آیا 3 افراد ہیں, 17 ان کے پاس اونٹ ہیں. اب تقسیم کر. اب جو سامنے فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہے وہ تقسیم نہیں کر پا رہا. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ایک کا دوسرا حصہ تھا, ایک کا تیسرا اور ایک کا 9واں حصہ تھا. اب 17 اونٹ ہیں. اب دوسرے حصے والے کو دینے ہو تو 8.5 اونٹ کیسے کریں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا اونٹ ذبح بھی نہ ہو رہا, ہمیں تقسیم بھی ہو جائے. اب پھر مشکل بن گئی. پھر مشکل کشا کون حل کرے گا؟ مشکل کشا مولا کے سامنے آئے. مولا نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے مولا 17 اونٹ ہیں, ہم 3 اس میں حصہ دار ہیں, یہ تقسیم کیسے ہوں گے؟ مولا نے کہا سلمان جی وارث قرآن, جاؤ میرا ایک اونٹ کھول کے لاؤ. اونٹ کھول کے لایا گیا. ان کے ساتھ کھڑا کر دو. اب اونٹ کتنے ہو گئے؟ میرے ساتھ چلیں گے, تھوڑا سا توجہ رکھیے گا میری طرف. اب اونٹ کتنے ہو گئے؟
18 ऊंट हो गए। तो मौला ने इन तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया, पहले बंदे को बुलाया, इधर आ, हाँ भाई तेरा हिस्सा कितना है? मौला मेरा दूसरा हिस्सा है। मौला ने कहा 18 को 2 पे तकसीम करो, कितने बनते हैं? मौला 9 ऊंट। अपने 9 ऊंट ले और एक तरफ खड़ा हो जा। इसने 9 ऊंट लिए, एक तरफ खड़ा हो गया। दूसरे को बुलाया, तेरा कितना हिस्सा है? मौला मेरा तीसरा हिस्सा था। 18 को 3 पे तकसीम करो तो कितने बनते हैं? 6। मौला ने कहा अपने 6 ऊंट ले और एक तरफ हो जा। अब ये भी एक तरफ खड़ा हो गया। मौला ने तीसरे को बुलाया, तेरा कितना हिस्सा है? ये कहता है मौला मेरा 9वां हिस्सा है। 18 को 9 पे तकसीम करो 2। मौला ने कहा तू अपने 2 ऊंट लो, एक तरफ खड़ा हो जा। अब ये तीनों जब एक तरफ खड़े हो गए, अब उनके जहन में जमा नहीं हो पा रही, हैरान है, परेशान है कि मौला का ऊंट वहीं का वहीं खड़ा है। मौला कहते गिनो, पहले ने 9 ऊंट लिए थे, दूसरे ने 6 लिए, दूसरे हिस्से वाले के 9 ऊंट, तीसरे हिस्से वाले के 6। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। और जिसका 9वां हिस्सा था उसने लिए 2 ऊंट, ये कुल बन गए 17 ऊंट। मौला कहते तुम अपने घरों को जाओ, सलमान मेरा ऊंट वापस बांध दो। लौला अलीउल्लाह लका उमर। सलवात भेजेंगे मिलके बाद। अभी मैंने 3 पढ़े हैं, 67 मौक़े अभी बाकी। इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया। आज अलम बरामद होना है वफा, सरकार वफा बादशाह का। गाजी अब्बास कहा जाता है, पता है? आज बताऊं आपको, मौला के 2-4 जुमले फजाइल के पढ़ना चाहता हूँ। गाजी क्यों कहा जाता है जबकि मेरे मौला तो शहीद हो गए? गाजी क्यों कहा जाता है? देखिए जो बंदा फतह पाता है ना, तो उसका आलम जगह जगह पे होता है। दुनिया कहती है यजीद जीता था, आज दुनिया में ढूंढोगे यजीद का आलम नहीं नजर आएगा, हर जगह अब्बास के हाथ वाला आलम होगा। इसलिए अब्बास के नाम के साथ गाजी आता है। किसे कहते हैं? सरकार वफा बादशाह। 2 जुमले फजाइल के। जिसके नयाम के बिस्तर पे सोई हुई तलवार। तवज्जो कीजिएगा, सरकार वफा बादशाह का जो है वो मैं फजाइल के 2 जुमले पढ़ने लगा हूँ। 4 मिसरे याद आ गए, मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। ये अलम लगा है ना आपके सामने, इस अलम का हमें फ़ायदा क्या है? मुझसे फिरदौस कहे आजा आज़ादारे हुसैन, मुझसे फिरदौस कहे आजा आज़ादारे हुसैन, आओ मिल बैठे के दोनों हैं तलबगारे हुसैन। फिरदौस जन्नत को कहते हैं। मुझसे फिरदौस कहे आजा आज़ादारे हुसैन, आओ मिल बैठे के दोनों हैं तलबगारे हुसैन। परचमे हजरत अब्बास का ये फैज़ तो है, कहते हैं लोग ये है तरफदारे हुसैन। जिसके नयाम के बिस्तर पे सोई हुई तलवार, जलती हुई नहीं, जागती हुई नहीं, काटती हुई नहीं, जिसके नयाम के बिस्तर पे सोई हुई तलवार कायनात के कुल बहादुरों की आंखों से सोने की ताकत छीन ले, उसे अब्बास कर। किसे कहते हैं अब्बास? जिसके रहवार की टापों की आवाज, बुजुर्ग बैठे हैं, रहवार सवारी को कहा जाता है, जिसके रहवार की टापों की आवाज दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे, उसे अब्बास। अच्छा, जिस घर में इल्म कम हो ना, वहां थोड़ा सा इल्म पूरे घर में आलिम बना देता है, और जहां हुस्न की कमी हो वहां एक खूबसूरत बच्चा पूरे के पूरे घर में चांद कहलाता है। और जिस घर में हर फर्द चांद हो, जिस घर में हर फर्द सूरज हो, जिस घर में हर फर्द चांद हो, जो पहुंच गए मेरा सलाम है। जिस घर का हर फर्द चांद हो, जिस घर का हर फर्द चांद हो, और वो सारे के सारे चांद जिसे देख के सूरज की तरह जगमगा उठे, उस कमरे बनी हाशिम को अब्बास। किसे कहते हैं अब्बास? आखिरी फजाइल का जुमला, मसाइल पे जो जुमले और मेंबर भाई के हवाले। मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत कि मैं सरकार वफा बादशाह का तारुफ करवा सकूं। सरकार वफा बादशाह तो वो हैं कि जिनका तारुफ करवाने के लिए कम अज कम हुसैन हो। मैंने अपना इरफान बताना, इसको आपने हर किस सरकार वफा बादशाह का तारुफ नहीं समझना।
میں نے اپنا عرفان بتانا ہے میں کہاں تک پہنچا ہوں. ملکہ تطہیر کی دعا، منزل قرآن، دل کی دھڑکنوں کا توازن، مستر وحی کامل، سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا الہی وقار، ذوالفقار کے قبضے پہ جمی انگلیوں کا اختیار، ثبوت الہیہ کا مظہر، صبر حسن پیش باطل، تحریک حسینیت کے خالق ترین کربلا کا انکار، مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے سید الساجدین کے سجدے، معبود کی حقیقت سے مزین زین العلماء کی عبادت، الراسخون فی العلم کے مصداق سرکار باقر کا علم، الرحمن علم القرآن کے مصداق سرکار جعفر صادق کی صداقت، باب مدینہ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے باب الحواج سرکار موسیٰ کاظم کی عطا، الراضی بالقدر والقضاء سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط، سرکار تقی کا کرم، حقیقت علوی اور حقیقت محمدیہ کے امتزاج، سرکار علی نقی کا جود، اور صبر امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے حسن عسکری کے لہجے کی حیبت، اور میرے کاروان حجت الہیہ کے علم اور علم کی وراثت جب ایک پیکر میں ڈھل کے حسین کی انگلی پکڑ کے سین خانہ تطہیر میں چلے اسے عباس، آج سے جو ہے نا وہ آہستہ گھٹ گھٹ کے اور رومال رکھ کے رونے کے دن ختم ہو گئے. پتہ ہے آج پرسہ لینے کون کون آیا ہے؟ آج شام سے ایک بیوی چلی ہے جس کے حجاب کا ضامن تھا عباس. آج کربلا سے مولا حسین چلے ہیں. آج بقیع سے وہ چلی ہے جو کرتے سی کے گئی تھی جس کی دعا کا نام عباس ہے. شرما کے نہ رونا، میرے بھائی انعام برآمد کروائیں گے، شہادت وہی پڑھیں گے. آؤ آج میں مصائب کے جملے پیش کروں سرکار وفا بادشاہ کی ماں ام البنین کے. بشیر بن جزلم پہنچا ہے جب مدینے میں، اعلان کیا یا اہل یثرب حسین قتل الحسین بکربلا. اے یثرب والو، یثرب کیوں کہا؟ علماء نے یہاں پہ ایک بحث کی ہے. یثرب اس لیے کہا جب آباد تھا تو مدینہ تھا، اب اس کا نام پلٹا دو، یہ مدینہ نہیں رہا. حسین کربلا میں مارے گئے. ضعیفی قسم ہے جناب ام البنین کا. فضل جی اماں میرے قریب آ. فضل جناب غازی عباس مولا کا بیٹا ہے. میرے قریب آ. جی اماں یہ کیا اعلان تھا؟ ماں اعلان تھا کہ حسین کربلا میں مارا گیا. یہ کون سا حسین ہے؟ اسا اٹھایا. فضل جی اماں مجھے لے چل ذرا مسجد نبوی. اسے کے سہارے بی بی ام البنین آئی ہیں مسجد نبوی. بشیر سے کہتے ہیں بشیر تو نے جو اعلان کیا بتا یہ کون سا حسین تھا؟ بشیر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نہ خود روئیے نہ مجھے رلائیے، یہ فرزند زہرا یہ نواسہ رسول حسین تھا. بشیر میں کیسے مان لوں؟ میں نے تو عباس ساتھ بھیجا تھا، میں نہیں مانتی حسین مارا گیا. بی بی آپ مخدومہ ہیں، آپ میری آقا دادی ہیں، نہ خود روئیے نہ مجھے رلائیے. بی بی پہلے آپ کا عباس عید سے زمین پہ آیا پھر بولا حسین. بشیر تو نہیں جانتا عباس کو میں نے پالا ہے. کس کی جرات عباس کو عید سے زمین پہ لائے؟ چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون. یہ بی بی جنت البقیع میں آیا کرتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی، 4 نشان لگاتی تھی. کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ام البنین کہا جاتا ہے زیادہ بیٹوں والوں کی ماں. آئے میرا تو کوئی بیٹا ہی نہ رہا، اب میں ام البنین بھی نہ رہی. ان 4 نشانوں کو مٹا دیتی، پھر ایک اور قبر کا نشان لگاتی. میرے بیٹوں تم میرے بچے تھے، تم پہ نہیں رہوں گی، اب میں اپنے آقا حسین پہ رہوں گی. اجرکم من اللہ. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. آج گھٹ گھٹ کے رونے کا دن نہیں ہے. دیکھیے گا آج جتنا رونا ہونا رو لینا. آج باب الحوائج کا مصائب پڑھ رہا ہوں میں. بازار شام ہے، یا اعلان ہوا کہ بیویوں کو ابھی روکا جائے.
काफले को, असीरों के काफले को अभी रोका जाए। क्या है? बाजार सजेगा। अज़ादारों, बाजार सजाया गया। यह 3 दिन की 15 अज़ानें बीबी ने वहीं बाबू साद पे सुनी। हुक्म हुआ कि अली की बेटियों को लाया जाए। अली की बेटियां थी? नहीं, अली के बेटे भी थे। कोई नौ के नेजा पे था, कोई घोड़े की गर्दन पे था। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। ये सफेद रीश वाले बुजुर्ग बैठे, जरा सवाल करो, सारे तो नौ के नेजा पे थे, ये घोड़े की गर्दन में कौन था? जरा सवाल तो करो। करबला से चले थे तो सारे सर नौ के नेजा पे थे, ये घोड़े की गर्दन में कौन आ गया? ये कोई और नहीं, आपका और मेरा मौला उम्मुल बनीन का लाल वफा का सुल्तान मौला अब्बास। सवाल करो, ये घोड़े की गर्दन में आया कैसे? मकतल ने 9 मर्तबा का लिखा है। अब्बास का सर 9 मर्तबा नौ के नेजा से बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। मैंने आखिरी मर्तबा की वजह पढ़नी है। अज़ादारों, बाजार शाम है, छत पे एक मलूना औरत खड़ी है, उसके हाथ में एक छोटा नहीं एक बड़ा पत्थर है। ये बाजार में फेंकने का इरादा रखती है। जब किसने देखा, सैयदा की नजर पड़ी, बाजार में जहाँ ये फेंकना चाहती थी 3 साला बतूल खड़ी थी। इधर से देखा, मेरे मौला ने कुरान पढ़ना शुरू किया। मेरे मौला ने कुरान की आयत से इशारा किया। बीबी ने मुड़ के देखा, या अल्लाह जाने पत्थरों की बारिश से कितनी तेजी में चली। वहाँ जहाँ सैयदा सकीना खड़ी थी, अब वो पत्थर सैयदा ज़ैनब को नहीं लगा। आज मुझे पढ़ने दो, अपने जिगर संभालना बहुत सख्त रिवायत है, जिगर संभाल के बैठना। अब वो पत्थर सकीना को नहीं लगा सैयदा के सर में बीबी के खून की लकीर निकली। अब्बास के सर ने देखा, नौ के नेजा से बाजार की सब जमीन पे गिरा। अजरों के मिन अल्लाह। संभालना अपने जिगर को, मैं फिर से पढ़ता हूँ, संभालना अपने जिगर को, आज मुझे पढ़ने देना। अल्लाह जाने फिर जिंदगी मौका दे न दे। बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। कोहली ने सर उठाया और मेरे साथ के पास आके कहते हो, मेरे साथ में अब्बास के सर का क्या करूं? 9वीं मर्तबा अब्बास का सर नौ के नेजा से जमीन पे गिरा और मेरे साथ कहते करना क्या है? फिर से नौ के नेजा पे सवार कर। कोहली कहता है, बेगैरत इंसाफ तो कर, अब्बास के सर में जगह तो बता। मैं नौ के नेजा पे मौला आपकी आवाजों पे रहम करे, मौला कभी किसी गम में ना रुलाए। आखिरी जुमला और दुआ, अल्लाह जाने फिर जिंदगी मौका दे न दे। बाबुल हवाइज का पुरसा है, पुरसा लेने आज सैयदा ज़ैनब आई है। ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, एक मिन्नत कर रहा हूँ, अलम निकलेगा ना आज, मुकद्दसात की तहजीब सीखिए, तहजीब समझिए। अलम निकलेगा, झपटिएगा ना, दौड़िएगा ना। मेरी माँ, मैंने आपके सामने भी हाथ जोड़ता हूँ, दौड़िएगा ना, शोर ना कीजिएगा, अलम को खींचिएगा ना। पता है क्यों? हो सकता है आपका पाँव सैयद सज्जाद के जख्मी पाँव में आ जाए। और मेरी माँ बहनों, कहीं आपका कंधा सैयदा ज़ैनब को न लग जाए। इज्जत और एहतराम से चूमना अलम को और पुरसा देना उम्मुल बनीन को और सैयदा ज़ैनब को कि करबला में एक अलम झुका था, आज लाखों अलम बुलंद है। अज़ादारों, खोली ने क्या किया? उमर साथ कहता है, कोई ऐसा मंजर बना के बाजार का नक्शा तब्दील हो जाए। अज़ादारों, इस मलून ने क्या किया? खोली ने एक रस्सी ली, अल्लाह जाने किस चीज के साथ, मिनालुज ने इलालुज, इसका हाथ से गुजारे, इधर से खींच ली, घोड़े की गर्दन में बांध दिया अब्बास का सर। अब घोड़ा चलता जाता है, कभी अब्बास का सर दाएं पांव से, कभी बाएं पांव से, मुंह फिर गया सैयदा का मदीने की तरफ। नाना देख मेरे अब्बास की वफा, फिर रुक किया नजफ की तरफ, आबा वाली तेरे अब्बास की वफा। मैंने तो कहा थक गए होगे, लो एक और जुमला सुनते जाओ। जब मेरे मौला का खाली अलम आया, लाशा नहीं आया। ख़याम में आखिरी जुमला, लाशा नहीं आया। अली अकबर का लाशा आया था, किसी बीबी ने बयान किया था, वह अकबरा, वह मुहम्मदा, वह अलीहा। कासिम का लाशा आया था, किसी ने कहा था वह हसना, वह कासिमा, वह अलिया। और बीबी ने मकतूल का नाम लेके बयान किया। जब अब्बास का अलम आया, किसी बीबी का ये बयान नहीं था, वह अलिया, वह मुहम्मदा, फकत एक ही जुमला था। मेरी माँ बहनों, ये जुमला तुम्हारे हवाले, एक ही जुमला था, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा।
درخواست کی لو ایک جملہ اور سنتے جاؤ. آخری جملہ سیدہ سکینہ کوزے لے کے کھڑی تھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا ابھی میرا چچا عباس آئے گا, میں آپ کو پانی پلاؤں گی, ابھی میرا چچا عباس آئے گا. یا علم برآمد ہوا نا, جیسے ہی نشیب سے اوپر آتے دیکھا تو بچوں کی پیاس کے ساتھ انتظار بھی بڑھنے لگا. جیسے ہی علم جھکا سکینہ کہتی ہے بچوں پیالے نیچے پھینک دو, دعا کے ہاتھ بلند کرو, میں دعا کروں گی آمین کہنا. سکینہ نے کیا دعا کی؟